کیا خطاب فصل ہے یہ، ہے حدیث مصطفیٰ، حیرتوں میں عقل ہے یہ، ہے حدیث مصطفیٰ، حیرتوں میں عقل ہے یہ، ہے حدیث مصطفیٰ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، ایف جی این چینل کا بڑا ہی خوبصورت سا پروگرام لیے حاضر ہو چکے ہیں۔ پروگرام کا نام ہے خوشبوئے حدیث۔ پروگرام کے نام سے ہی واضح ہے کہ الحمدللہ ہمارے اس پروگرام میں حدیث کے متعلق گفتگو ہوتی ہے، احادیث کریمہ ہم سنتے ہیں، اور احادیث سے ملنے والا درس جو ہے اس سے ہم اسے سن کر اس پر عمل کر کے اپنی زندگی کو کامیاب بناتے ہیں۔ تو اگر آپ بھی اپنی زندگی میں حدیث کی خوشبوئیں بکھیرنا چاہتے ہیں تو اس پروگرام میں شروع سے لے کے آخر تک ضرور شامل رہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں مولانا صوبان مدنی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں صوبان بھائی؟ خیریت؟ اللہ کا کرم، آپ کی ماشاء اللہ۔ آج بھی حدیث پاک بھی ہوں گی اور آج بھی گفتگو ہوگی احادیث پہ، اور بہت سارا علم دین ہم حاصل کریں گے۔ آئیے ناظرین کرام ایک درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حیثما کنتم فصلوا علیہ فإن صلاتکم علیہ فإن صلاتکم تبلغنی۔ حضور فرماتے ہیں کہ تم کہیں بھی رہو، تم جہاں بھی رہو، مجھ پر درود پاک پڑھو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین کرام، ہم کہیں سے بھی درود پڑھتے ہیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک ہمارا نام، ہمارے والد صاحب کا نام حضور کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے، تو ہمیں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھ کر اپنی نام کی حاضری حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کرتے رہنا چاہیے۔ دیکھیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کہیں بھی رہیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دور دراز سے بھی سنتے ہیں۔ تبھی تو شاعر کہتے ہیں نا، حضور سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہندوستان میں رہنے والے مسلمان کی آواز بھی سنتے ہیں، دوسرے کنٹریز میں رہنے والے مسلمان کی آواز بھی سنتے ہیں۔ تو آپ جہاں کہیں بھی ہیں وہاں سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پکاریں، انشاءاللہ عز و جل ضرور کرم ہوگا۔ آئیے بلا تاخیر چلتے ہیں اپنے گیسٹ کی طرف، ہمارے مہمان کی جانب، اور آج کے ٹاپک کے بارے میں، آج کی احادیث کے بارے میں سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ جی صوبان بھائی، آج کس حوالے سے بیان کریں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعظم بھائی، ہم اگر اپنے ڈیلی روٹین کو دیکھیں جی، اور ہم اپنے کاموں کو دیکھیں تو کوئی بھی بندہ کوئی بھی کام XYZ کوئی بھی کام وہ کرتا ہے، صحیح، کم سے کم اپنے پوائنٹ آف ویو میں اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ کام میرے لیے فائدہ مند ہے، اور کسی کام سے اگر وہ بچتا ہے تو کہیں نہ کہیں دماغ کے گوشے میں، کہیں نہ کہیں اس کے ذہن میں، اس کے پوائنٹ آف ویو میں ایسا ہوتا ہے کہ یہ کام میرے لیے نقصان دہ ہے، نقصان ہے، تبھی بچ رہا ہے، تبھی وہ جی اس کام کو اگنور کر رہا ہے، بچ رہا ہے، اس کام کو نہیں کر رہا ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ عز و جل زندگی گزارنے کے لیے جو دین اسلام نے طریقہ بتایا ہے، صحیح، اور دین اسلام ہمیں ملا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ تو آج ہم انشاءاللہ عز و جل حقیقی مہلکات اور حقیقی منجیات، یعنی جو چیزیں آپ کو دنیا اور آخرت میں واقعی نجات دلائیں گی، نجات دلانے والی، اور واقعی جو مہلکات ہیں، یعنی جو آپ کو عذاب سے بچائیں، عذاب کی طرف لے کر جائیں گی، یعنی ان مہلکات یعنی ہلاک کرنے والی چیزیں، اور منجیات یعنی نجات دلانے والی چیزوں کے حوالے سے احادیث میں، جس حدیث میں تذکرہ ہے، انشاءاللہ ہم اس حدیث پاک کی طرف
انشاءاللہ آج روشنی ڈالیں گے اس حدیث پاک کو انشاءاللہ ہم سننے سمجھنے کی سعادت آج کا سلسلہ بہت زیادہ اہم ہے بہت ناظرین کرام. واقعی میں ہر بندہ چاہتا ہے کہ وہ نجات پا جائے, وہ کامیاب ہو جائے, اور ہر بندہ چاہتا ہے کہ وہ ہلاکت میں پڑنے والی چیزوں سے بچ جائے. تو کون سی چیزیں ہیں جو ہلاک کرنے والی ہیں اور کون سی چیزیں ہیں جو نجات دلانے والی ہیں, اس کے بارے میں ہم سنیں گے. اور اعظم بھائی میں یہاں پر ایک بات اور بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ بیسک پرنسپلز ہوتے ہیں جو سمپل میں ہمیں بتا دیے گئے, یعنی ڈیٹیلز کے ساتھ نہیں ہے, سمپل میں ہمیں بتا دیے گئے بیسک پرنسپلز ہمیں بتا دیے گئے. ہم ان بیسک پرنسپلز کو اگر معیار بنا کر اور اگر ہم ان کو اگر معیار بنا کر اپنے زندگی کے کسی بھی کام کو اس ترازو پر تولیں تو ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے گا اس حدیث پاک کو کمپلیٹ سننے کے بعد کہ یہ چیز میرے لیے نجات دلانے والی ہے اور یہ چیز میرے لیے ہلاکت کی ہے. بہت اہم سلسلہ ہے, بہت اہم حدیث پاک ہے جو آج بیان ہونی ہے, اور احسان ہے ہمارے صحابہ اکرام کا, ہمارے بزرگان دین کا کہ انہوں نے ہم تک احادیث پہنچائی اور ہم ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. ناظرین اکرام, ہمیں اپنے اسلاف کو بھی نہیں بھولنا چاہیے, صحابہ اکرام نے کس کس مشقتوں کے ذریعے ہمیں احادیث پہنچائیں, اور اس بارے میں بھی کچھ فرمائیے گا کہ صحابہ اکرام نے کس کس انداز میں, خاص کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سے بہت سارے صحابہ اکرام ہیں جن سے احادیث مروی ہیں, اور احادیث ایسی کہ جو ہماری زندگی میں اتنا اہم کردار ادا کرتی ہیں کہ ہمیں احادیث کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ بھئی کون سی چیزیں نجات دلانے والی ہیں, کون سی چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں. وہ بھی فرمانے والے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو صحابہ اکرام نے کس انداز میں احادیث روایت کی ہیں؟ جی اعظم بھائی, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگر ہم تذکرہ سنتے ہیں تو ان کے حوالے سے کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں, انہوں نے ان سے تقریباً 5300 احادیث مروی ہیں. 5300 تقریباً احادیث ان سے مروی ہیں. اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی یادداشت کے لیے خاص کر دعا دی. اچھا, ان کی یادداشت کے لیے, حفظ کے لیے, ان کے حفظ کے لیے, یعنی انہیں چیزیں یاد رہے, اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خاص انہیں دعا بھی دی. کیا بات ہے. آپ خود فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دعا دینے کے بعد میں پھر کوئی حدیث نہیں بھولا. اللہ اکبر. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں حفظ کی دعا دی, صحیح, انہیں یادداشت کی دعا دی, تو یہ خود کہتے ہیں کہ میں اس کے بعد کوئی چیز, کوئی حدیث بھولا نہیں. یہ دعویٰ بھی کیا کرتے تھے کہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا دینے کے بعد اور کوئی بات حدیث بھی صحیح ہے کہ جس شخصیت کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعاؤں سے نوازیں تو اس کے اس وصف میں کمی کیسے آ سکتی ہے. آپ کے اس دعوے پر اعظم بھائی کچھ لوگوں کو شک ہونے لگا کہ میں کوئی حدیث بھولتا نہیں. اس پہ کچھ لوگوں کو شک ہونے لگا. تو ایک دن ایسا ہوا کہ مروان بن حکم جو تھا اس نے آپ کو بلایا, اپنے دربار میں بلایا, اور بلانے کے بعد یہ کہا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جتنی حدیثیں آپ کو یاد ہے وہ آپ مجھے سناتے جائیے. اب مروان بن حکم نے ایک اور کام یہ کیا تھا کہ اپنے سیکریٹری کو پردے کے پیچھے مقرر کیا اور یہ کہا کہ جو حدیثیں یہ بیان کرتے جائیں گے آپ ان کو نوٹ کر لیجیے, آپ ان کو تحریر کر لیجیے. تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے انہوں نے کم وقت میں بہت ساری حدیثیں بیان کی. سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کردہ انہوں نے بہت ساری حدیثیں بیان کی. اب کچھ عرصے میں ایک بڑا سا مجموعہ تیار ہوا, حدیث کا بڑا سا مجموعہ تیار ہوا. انہوں نے تحریر کی, ایک بڑا سا مجموعہ تیار ہوا. اب ہوا یوں کہ اس مجموعے کو بحفاظت رکھا گیا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا وہ چلے گئے, وہ اس مجموعے کو باضابطہ حفاظت کے ساتھ رکھا گیا. حضور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کی خبر نہیں تھی کہ پردے کے پیچھے کوئی لکھ رہا ہے نا. آپ چلے گئے, وہ مجموعہ بحفاظت رکھا گیا, اور کتابوں میں یہ لکھ کر آتا ہے کہ فترکہ سنہ,
1 سال تک اس کو ایسی ہی بحفاظت چھوڑ دیا گیا، رکھا گیا. صحیح. پھر ان کے سیکریٹری کہتے ہیں کہ ان کے جو سیکریٹری ہے جنہوں نے پردے کے پیچھے رہ کے یہ ساری احادیث تحریر کی تھی، وہ کہتے ہیں کہ 1 سال کے بعد وہ جو تحریر ہے مجھے پھر سے دیا گیا اور مجھے پردے کے پیچھے بٹھایا گیا. پھر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا 1 سال کے بعد. 1 سال کے بعد، اور کہا کہ آپ نے جو وہ حدیثیں بیان کی تھی ان کو پھر سے بیان کیجیے. آپ نے جو حدیثیں بیان کی تھی اس کو پھر سے بیان کیجیے. دیکھیے کس طرح سے ان کا وہ امتحان لیا جا رہا ہے. انہوں نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے پھر سے وہ حدیثیں بیان کی جو 1 سال پہلے انہوں نے بیان کی تھی. 1 سال پہلے بیان کی تھی وہی حدیثیں بیان کی. اور کتابوں میں آتا ہے کہ 1 لفظ بھی زیادہ نہیں تھا اور 1 لفظ کی کمی بھی اس میں نہیں تھی. 1 سال پہلے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسا بیان کیا تھا 1 سال کے بعد بھی انہوں نے ویسا ہی بیان کیا. کیا بات ہے، کیا بات. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حفظ کی دعا دی. اس کی برکت یہ ظاہر ہوئی کہ 1 لفظ بھی وہ 1 لفظ کا بھی فرق نہیں آیا. ان کا حفظ اتنا دعائے مصطفیٰ کی برکت ہے. جی. اور صحابہ اکرام حضرت خاص کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر صحابہ اکرام، دیگر اسلاف کے بارے میں بہت کچھ ملتا ہے. اچھا، میں یہاں پر اعظم بھائی یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ ہم دماغ میں پازیٹیو چیزیں سٹور کرتے ہیں جو ہمارے لیے نقصان دہ نہیں ہے نا. پازیٹیو چیزیں ہم اگر سٹور کرتے ہیں تو حافظہ اس کی برکت سے بڑھتا ہے. صحیح. دینی چیزیں آپ نے بھی نوٹس کیا ہوگا کہ ہمارے ساتھ بھی، آپ کے ساتھ بھی کئی ایسے اسٹوڈنٹس تھے جو ابتداً دینی پڑھائی کرتے آئے لیکن انہوں نے جب اسکول میں قدم رکھا یا پھر کالجز میں قدم رکھا تو ان کی ذہانت اتنی بڑھ گئی کہ انہوں نے دونوں کو مینیج کیا. صحیح. دونوں میں اچھے نمبرز لے آئے. کیا بات. یعنی احادیث اور دین کے چیزوں کو سیکھنے کا فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ کی ذہانت بڑھ جاتی ہے، آپ کا دماغ کھل جاتا ہے. صحیح. آپ کا دماغ جو ہے نا وہ واسٹ ہو جاتا ہے، کھل جاتا ہے. آپ کے سوچنے کے زاویے بڑھ جاتے ہیں، آپ مسٹیکس کم کرتے ہو. تو اسی طرح امام زہری کے بارے میں، امام شہاب ابن شہاب زہری کے بارے میں بھی مروی ہے کہ آپ کو باقاعدہ دربار خلافت میں بلایا گیا اور آپ سے کہا گیا کہ آپ حدیث کی تدوین کریں. آپ حدیث کی تدوین کریں. باقاعدہ درباری حکم نامہ ان کے لیے جاری ہوا. انہوں نے احادیث لکھی ہے نا، احادیث کی تدوین کا انہوں نے کام کیا. ایک دن ایسا ہوا کہ ہشام بن عبد الملک جس نے فرمان جاری کیا تھا، تدوین حدیث کا فرمان جس نے جاری کیا تھا، یہ امتحان لینا چاہا. اس نے کیا کیا کہ بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ میرے بیٹے کو کچھ حدیثیں لکھوا دیجئے، میرے بیٹے کو کچھ حدیثیں لکھوا دیجئے. تو آپ جو تھے، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو تھے، وہ آنے کے بعد انہوں نے 400 حدیثیں املا کروا دی. 400 حدیثیں فوراً املا کروا دی. اب 1 مہینہ گزرا، دوبارہ وہ کسی کام سے دربار میں پھر آئے. ابن شہاب زہری جو ہیں دوبارہ پھر کسی کام سے ہشام بن عبد الملک کے دربار میں آئے. تو ہشام بن عبد الملک نے امتحان لینے کے لیے افسوس کرتے ہوئے کہا کہ ان ذالک الکتاب ضاع، جو کتاب تم نے لکھوائی تھی وہ کیا ہو گئی؟ وہ تو غائب ہو گئی، ضائع ہو چکی، وہ کتاب ضائع ہو چکی. تو ابن شہاب زہری نے کہا کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں، میں پھر سے وہ کتاب آپ کو لکھوا دیتا. 400 احادیث بھی املا کروا دی تھی اور یہ کہہ دیا گیا کہ وہ کتاب ضائع ہو چکی ہے نا. پھر انہوں نے کیا کیا؟ پھر سے وہ 400 حدیثیں لکھوا دی ہے نا. یہ چلے گئے. جیسی گئے، کتابوں میں آتا ہے قابل الکتاب الاول فما غادر حرفا. تو پہلے کتاب سے اس کو، کتاب ضائع تو نہیں ہوئی تھی، کتاب تو محفوظ تھی، بس ان سے کہا گیا تھا کہ یہ کتاب ضائع ہو چکی ہے. تو پہلے کتاب سے اس کا مقابلہ کیا گیا تو 1 حرف کا بھی فرق نہیں تھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو یہاں پر یہ ضرور سیکھنے کو ملتا ہے کہ جو دین کی چیزیں، دین کے کاموں میں لگتا ہے یا پھر دین کی چیزیں سیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا حافظہ مضبوط بھی. اور یہ بھی دیکھیں نا صوبان بھائی کہ
احادیث یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اقوال ہوتے ہیں. جی بالکل. اور حضور کا جو فرمان ہے وہ کسی نارمل انسان کا تو قول ہو نہیں سکتا. جی. حضور جو کہ نوری بشر ہیں، جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کے لیے پوری کائنات کو بنایا ہے، جی. تو وہ جب کسی بات کو کہے گا یا وہ شخصیت کسی بات کو جب کہے گی تو وہ کتنی گہرائی سے اور کتنے اہم نکات بیان کرے گی. صحیح. اس کے لیے باقاعدہ پوری، جیسے ہم یہاں پر تذکرہ کر رہے ہیں حدیث رسول کا، ایسے ہی دوسرے منچز پہ، دوسرے پروگرام میں، اور لوگ کہاں کہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں، دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے. جی. خیر بات چلتے چلتے چلی گئی کافی. آج کی حدیث پاک کیا ہے یہ بتائیں؟ آج کی حدیث پاک کے راوی بھی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، جن کا تذکرہ ہم نے سنا، جن کے بارے میں پورا واقعہ سنا، تذکرہ ہم نے آج سنا. تو آج کی حدیث جیسے کہ منجیات اور مہلکات کا انشاءاللہ اس حدیث پاک میں تذکرہ سنیں گے. اور یہ حدیث پاک مشکات کے اندر، مشکات المصابیح کے اندر موجود ہے. حدیث پاک ہے ان ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ثلاث منجیات، 3 چیزیں نجات دلانے والی ہیں. کیا بات ہے. وثلاث مہلکات، اور 3 چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَأَمَّا الْمُنْجِيَاتِ فَتَقْوَى اللَّهِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ. اب رہا منجیات، وہ اللہ پاک سے ظاہر و باطن میں ڈرنا ہے. ظاہر و باطن میں اللہ یعنی تنہائی میں بھی اور مجمع میں بھی، سب کے سامنے بھی اللہ پاک سے ڈرنا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے. والقول بالحق فی الرضا والسخط، خوشی اور ناراضگی میں حق بولنا. کیا بات ہے، سچ بولنا. دوسری نجات دلانے والی چیز کیا ہے؟ خوشی اور غمی میں، خوشی اور ناراضگی کے وقت میں حق بولنا، سچ بولنا، سچ پر قائم رہنا. والقصد فی الغنا والفقر، والقصد فی الغنا والفقر، مالداری اور فقیری میں درمیانی چال چلنا. کیا بات ہے، بڑی خوبصورت. جی یہ ہیں 3 منجیات. سب سے پہلا ہے کہ ظاہر و باطن میں اللہ سے ڈرنا. اور دوسرا کیا ہے کہ حق بولنا، چاہے وہ خوشی کا وقت ہو یا غمی کا وقت، ناراضگی کا وقت ہو. اور تیسری بات ہے مالداری اور فقیری میں درمیانہ چال چلنا. کیا بات ہے. تو یہ 3 خصلتیں ہیں جو دنیا و آخرت میں عذابوں سے، دنیا کے عذاب سے، آخرت کے عذاب سے نجات دلانے والی ہیں. کیا بات ہے. ناظرین کرام، بہت امپورٹنٹ چیزیں بیان ہو رہی ہیں، بہت امپورٹنٹ پوائنٹس بیان ہو رہے ہیں. تو ہو سکے تو آپ نوٹ ڈاؤن بھی کر لیں اور بڑے غور سے سنیں، انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہمیں نصیب ہوگا. جی مہلکات. سب سے پہلے جو ان منجیات میں سب سے پہلے جس پر فوکس کیا گیا وہ تھا تقوی. اللہ سے تقوی اختیار کرنا، اللہ سے ڈرنا، چاہے وہ تنہائی میں ہو یا مجمع میں ہو، ظاہر میں ہو یا باطن میں ہو، اللہ سے ڈرتے رہنا. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تقوی کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ ہر اس چیز سے بچنے کا نام تقوی ہے. تقوی کا ڈیفینیشن میں ابھی بیان کر رہا ہوں. ہر اس چیز سے بچنے کا نام تقوی ہے جس سے دین میں نقصان پہنچنے کا خوف ہو. اللہ اکبر. جس سے دین میں نقصان پہنچنے کا خوف ہو یا اندیشہ ہو. یعنی ہمیں ہر اس چیز سے اگر ہم بچتے ہیں جو ہمارے دین کو نقصان پہنچاتا ہے تو ہم تقوی گزار ہیں. تقوی ہم نے اختیار کیا ہے. اب میں یہاں پر اعظم بھائی ایک چیز بتانا چاہوں گا کہ حدیث کے الفاظ میں لکھا تھا فَتَقْوَى اللَّهِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ، یعنی اللہ سے ڈرنا سر اور علانیہ میں، یعنی تنہائی میں اور لوگوں کے سامنے، ظاہر میں باطن میں اللہ سے ڈرنا. اور تقوی کی تعریف میں یہ کیا کہا گیا کہ ہر اس چیز سے بچنا جو دین میں
نقصان پہنچانے کا اندیشہ ہے. اندیشہ جو رکھتا ہے اس سے بچنا ہے تقویٰ کہلاتا ہے. دیکھیے ہمیں اللہ پاک کی حرام کردہ چیزیں اور اسی طرح اللہ پاک کی حلال کردہ چیزیں کس سے پتہ چلیں گی؟ دین سے پتہ چلیں گی. دین سے پتہ چلیں گی. دین اسلام سے ہمیں پتہ چلے گا کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے. اسی طرح ایک حدیث پاک بھی ہے کہ الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات. صحیح. حلال بھی واضح ہے حرام بھی واضح ہے اور ان کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں. جی. لا یعلمہن کثیر من الناس. اکثر لوگ ان مشتبہات کو جانتے نہیں ہیں. آگے حدیث پاک میں فرماتے ہیں فمن اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ. اور جس نے جو شبہات سے بچا رہا اس نے اپنا دین محفوظ کر لیا اور اپنے عزت کو محفوظ کر لیا. ومن وقع فی الشبہات. اور جو شبہات میں پڑ گیا صحیح اس نے فقد وقع فی الحرام. وقع فی الحرام وہ حرام میں پڑ گیا. یعنی وہ چیز کہ جس کے بارے میں بندے کو پتہ نہ ہو کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے اس شبہ والی چیز سے بھی بچنے کو ہمیں کہا گیا. فضول حلال ہے لیکن فضول ہے اس چیز سے بھی ہمیں بچنا چاہیے. کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ حلال سمجھ کر ہم نے فضول کام کیا اور وہ فضول کام ہمیں کہاں پہنچا دے؟ حرام تک پہنچا دے. کہیں ایسا نہ ہو. تو سب سے پہلی بات یہ ہے ہمیں سمجھ میں آتی ہے اس حدیث پاک سے کہ ہمیں دین کا نالج ہونا چاہیے. صحیح. دین ہمیں کیا کہتا ہے کیا حلال ہے کیا حرام ہے. اسی طرح حلال اور حرام کے درمیان جو مشتبہات چیزیں ہیں ان چیزوں کا بھی علم ہمارے لیے ہونا ضروری ہے. تب ہم تقوی اختیار کر سکتے ہیں. صحیح. تقوی کے 2 رکن بھی علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اچھے کام کرنا اور برے کاموں سے بچنا یہ تقوی کے ارکان ہیں. کیا بات. اچھا کام کرے گا کب؟ جب پتہ ہوگا کہ یہ کام اچھا ہے. برے کام سے بچے گا کب؟ جب پتہ ہوگا کہ برے کاموں کے بارے میں پتہ ہوگا کہ اور یہ کام اچھے اور برے کام کی معلومات اس کو کہاں سے حاصل ہوگی؟ دین سیکھے گا تب حاصل ہوگی. صحیح بات ہے. اور اہل تقوی جو ہوتے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالی تقوی اختیار کرنے کی برکت سے حق و باطل کے درمیان جو فرقان ہے یعنی فرق کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ اللہ تبارک و تعالی عطا کرتا ہے. اب میں یہاں پر ایک تشریح کو روک کر ناظرین سے ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم اپنی زندگی میں جو بھی کرتے ہیں ہم یہ ضرور سوچتے ہیں کہ یار اس کام کی وجہ سے کسی کو نقصان نہ ہو. اس کام کی وجہ سے کسی کو نقصان نہ ہو ہے نا. اور اس چیز کی وجہ سے کسی کو فائدہ پہنچے. اس کام کی وجہ سے کسی کو فائدہ پہنچے. ہاں بندہ کام کرتا ہی اسی لیے کہ نقصان سے بچے اور فائدہ ملے. اب یہاں پر دیکھیے کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے فرقان بنا دیتا ہے. یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کی صلاحیت اللہ اس کے اندر پیدا فرماتا ہے. یعنی اس کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ کوئی چیز ایسی ہے جسے اسے شک ہے لیکن اگر بندہ تقوی اختیار کرنے والا ہے علم دین حاصل کرنے والا ہے تو اللہ عز و جل اس کی برکت سے اللہ سے ڈرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حلال حرام اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر پیدا فرماتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ قرآن پاک میں لکھا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ. اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرو گے تقوی اختیار کرو گے یجعل لکم فرقانا وہ تمہارے لیے تمہارے اندر فرق کرنے کی صلاحیت کو پیدا فرمائے گا. فرقان کا نور وہ تمہیں عطا کرے گا. کیا بات ہے. آپ کے دل میں فرقان کا نور اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرے گا جس سے آپ شبے والی چیزوں سے حرام چیزوں سے بچو گے حلال چیز کی طرف مائل ہوتے جاؤ گے. اسی طرح آگے اللہ خود فرماتا ہے دیکھیے تقوی اختیار کرنے کی کیا کیا برکتیں. وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ. کیا بات ہے. اور تم سے تمہارے گناہوں کو خطاؤں کو بھی مٹاتا ہے. خطائیں بھی آپ کی مٹ جاتی ہیں گناہ بھی آپ کے مٹ جاتے ہیں. وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ. اور تمہارے لیے مغفرت کا پروانہ بھی عطا کرتا ہے. یعنی اس کے لیے مغفرت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہے. اور اللہ جو ہے وہ بڑے فضل والا ہے. اللہ بڑے فضل والا ہے. اتنا ہی نہیں اعظم بھائی کہ
جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے اس شخص کے لیے. اب ناظرین آپ نے یہ کرنا ہے کہ تقوی کیا ہے, تقوی کیا ہے اور تقوی کیسے حاصل ہو. تقوی کیسے حاصل ہو یہ تو واضح ہے کہ ہم دین سیکھیں گے تو تقوی حاصل ہوگا. تو ہمیں یہ نیت کرنا ہے کہ آج کے ایپیسوڈ سے کہ انشاءاللہ عز و جل ہم تقوی حاصل کرنے کے لیے, پرہیزگاری حاصل کرنے کے لیے, اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچنے کے لیے, حلال چیزوں کی طرف مائل ہونے ان کو کرنے کے لیے انشاءاللہ ہم دین سیکھیں گے. We will not compromise in studying in our دین. دین کو پڑھنے میں سیکھنے میں انشاءاللہ ہم کمپرومائز. اس میں کوئی عمر بھی نہیں ہوتی ہے کہ بندہ یہ سوچے نہیں تو میں تو 60 سال کا ہو گیا ہوں, 70 سال کا ہو گیا ہوں, اب میں کیسے جا سکتا ہوں مدرسے یا کیسے پڑھ سکتا ہوں. ایسے بہت سارے ذرائع ہیں ہمارے یہاں. اور سب سے آپ نے جو بہت زبردست بات بتائی نا کہ علم دین بندے کو حاصل ہوگا تب بندہ سمجھ پائے گا کیا چیز حلال ہے, کیا چیز حرام ہے, پھر تقوی کی طرف جا پائے گا. اور تقوی واقعی میں بہت ضروری ہے. اتنے سارے فوائد آپ نے بیان کیے. ناظرین کرام, جب بندہ تقوی حاصل کرتا ہے تو یہ بینیفٹس تو اس کو ملتے ہی ہیں, لیکن سب سے زیادہ یہ ذہن میں آتا ہے کہ بندہ متقی بنے کیسے, خوف خدا حاصل اسے کیسے ہو. تو ایک جملہ آپ یاد رکھیں کہ آپ کہیں پر بھی ہوں, چاہے آپ اکیلے میں ہیں یا پھر آپ لوگوں کے سامنے ہیں, دوست لوگ آپ کو گناہ کرنے پر مجبور کر رہے ہیں, یا آپ کی صحبت جو ہے وہ آپ کو بول رہی ہے کہ گناہ کی طرف جاؤ, لیکن یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے. یہ چیز اگر ہمارے سامنے رہے گی نا, اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے, تو ہم انشاءاللہ عز و جل تنہائی میں بھی گناہ کرنے سے بھی اور اللہ کے خوف سے لرزتے ہوئے گناہ سے بچ جائیں گے, اور لوگوں کے سامنے بھی خود بھی گناہوں سے بچیں گے اور دوسروں کو بھی بچانے میں بھی انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے. سبحان بھائی, ہمارا وقت بھی اختتام کی جانب ہے. میں چاہوں گا کہ وہ حدیث پاک کے ذریعے سے انشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک دعا, بہترین دعا انشاءاللہ تقوی کے حوالے سے, وہ بھی میں آپ کے ناظرین کے لیے پیش کرنا چاہوں گا. بہت بہترین دعا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اقدس سے نکلنے والی یہ دعا ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کی برکت سے اللہ آپ کو تقوی کی دولت نصیب کرے. عن ابن مسعود ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول, ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے, اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اے اللہ, میں تجھ سے ہدایت کاملہ, تقوی اور عفت اور غنا کا سوال کرتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے. پھر سے یہ دعا سن لیجئے, اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والعفاف والغنا. تو یہ دعا کوشش کریں کہ اپنے روٹین میں شامل کریں. ہر نماز کے بعد ہو سکے تو اس دعا کو شامل کر لیں. انشاءاللہ عز و جل دین و دنیا کی بہت ساری بھلائیاں حاصل کرنے میں آپ کامیاب ہو جائیں گے. اسی طرح اعظم بھائی, دوسرا جو ہمارا منجیات میں سے جو دوسرا منجی تھا, جو نجات دلانے والی جو چیزیں تھی بیان کرنی تھی, لیکن ہمارا وقت بھی کافی اختتام کی جانب ہے اور تیاری تو بہت ساری ہے ماشاءاللہ آپ کی, اور ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ چلیں اس کو اگلے ایپیسوڈ میں بھی انشاءاللہ کنٹینیو کرتے ہیں. اور منجیات ہی مکمل نہیں ہوئی, مہلکات کی طرف جایا جائے. منجیات میں بھی ابھی صرف ایک چیز پہ گفتگو ہوئی ہے, خوف خدا, اور یہ بھی خوف خدا بھی ایک لمبا ٹاپک ہے. اگر اس پر سلسلے کیے جائیں تو کافی سارے سلسلے بھی ہو سکتے ہیں, لیکن ابھی منجیات میں بھی بہت ساری چیزیں باقی ہیں. انشاءاللہ عز و جل آپ اگلے ہفتے ضرور شرکت فرمائیں. اور نجات دلانے والی جو چیزیں ہیں واقعی میں ناظرین بہت امپورٹنٹ ہیں, ہمیں معلوم ہوں گی تب ہم چیز کی طرف جائیں گے, تب ہم نجات جو ہے وہ پا پائیں گے. تو ناظرین اکرام, اگلا ایپیسوڈ بھی آپ نے دیکھنا ہے انشاءاللہ. اس میں نجات دلانے والی چیزیں بھی بیان ہوں گی, مہلکات بھی جو رہ گئی ہیں وہ بھی بیان ہوں گی. جب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں, دعا میں یاد رکھیے, اپنا بے حد خیال رکھیے. FGN چینل دیکھتے اور دکھاتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کیا خطاب فصل ہے یہ, ہے حدیث مصطفیٰ, حیرتوں میں عقل ہے یہ, ہے حدیث مصطفیٰ, حیرتوں میں عقل ہے یہ, ہے
حدیث مصطفیٰ.